کل ایک مجرمانہ کام کیا ہے ذکا اشرف صاحب اور جو پی سی بی ہے اس نے. اعظم خان جس نے اپنے بیٹ کے اوپر اسٹیکر لگایا فلسطین کا، میں اس کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور پوری پاکستانی قوم نہیں، پوری مسلمان امت اور باضمیر انسانوں کی طرف سے. پوری دنیا میں جتنے اس طرح کے لوگ ہیں، آپ دیکھیں ملکوں جہاں فٹ بالر اتنے پاپولر ہوتے ہیں، پوری ٹیم فلسطینی اسکارف لے کر میدان میں اتر رہی ہے، اسپین کی، ارجنٹینا کی، اس کی پیرو کی، اور بڑے بڑے لوگ جو ہے بائیکاٹ کیمپین میں شریک ہیں. لیکن یہاں ایسے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں امریکی غلام، اور ایسے ایجنٹ لا کر بٹھائے گئے ہیں کہ جن کو فلسطین کا اسٹیکر بھی پسند نہیں ہے. اتنے غلام ابن غلام صہیونی ایجنٹوں کا کردار ادا کرنے والے ہمارے سروں پر لا کر بٹھا دیے گئے. اور خود ان کی اپنی پرفارمنس دیکھ لیجئے آپ. پورے پروسیس میں ایک طریقے سے اسرائیل کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے کسی بھی نے، اور فلسطینیوں کے اس پورے کاز کو نقصان پہنچایا ہے، اور پاکستان کا وقار خراب کیا ہے. پوری دنیا میں یہ بات پتہ چلے کہ پاکستان میں ایک پلیئر جس نے ایک اسٹیکر اپنے بیٹ پہ لگایا تھا، اس کو پاکستان، یہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کی نمائندگی ہے، پہ یہ کارروائی کی ہے، تو پوری دنیا کہاں جا رہی ہے؟ خود امریکی عوام کہاں جا رہے ہیں؟ یورپی عوام کہاں جا رہے ہیں؟ اور یہ بے حمیت قسم کے لوگ جو ہمارے سروں پہ لا کر بٹھا دیے گئے، یہ امریکی چاکری میں اور اسرائیلی چاکری میں یہاں تک پہنچ گئے. فیصل کینٹونمنٹ میں اگر اپروولز دی ہیں ایسی بلڈنگ کو جس میں ایمرجنسی ایگزٹ ہی پراپر کام نہیں کر رہا، اور بلڈنگ کوڈ کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو فیصل کینٹونمنٹ کے بھی جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ایف آئی آر کٹی ہے اور اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. پاکستان بلڈنگ کنٹرول کا ایک جو قانون ہے 2007 کا بلڈنگ کنٹرول ایکٹ، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو جو ایس بی سی اے ہے اور خود کینٹونمنٹ کے اندر اتنی بے ضابطگیاں ہیں اور اتنی زیادہ کرپشن ہے اور اتنی لوٹ مار ہے. افسوس ہوتا ہے کہ کینٹ جیسے علاقوں کے اندر بھی اگر اتنی لوٹ مار ہو رہی ہے تو پھر آپ کس سے بات کریں گے؟ اور خود جو ہمارا ایس بی سی ہے وہ تو سسٹم کا اڈا ہے، اور اس وقت بھی وہ اڈا چل رہا ہے. بھتے وصول کر کے ملیشیا میں، دبئی میں، لندن میں، امریکہ میں جائیدادیں بنانے والے، ہمارے خون پسینے کی کمائی نچوڑنے والے، ہماری نسلوں سے تعلیم چھین کر ہتھیار دینے والے، بھتہ خوری میں براہ راست ملوث رہنے والوں کو اگر انہوں نے اپنی پارٹی کے بانی سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ساری خطائیں معاف ہو گئی ہیں. جو پیسہ انہوں نے ہم سے لوٹا، جس دہشت گردی میں وہ خود ملوث رہے، جس بلدیہ فیکٹری کے 259 انسانوں کو جلانے میں وہ شریک رہے، آج بھی ان میں سے بعض وکالت کرتے ہیں. اگر ان کو دوبارہ کچھ ادارے لانے کی کوشش کریں گے تو یہ ان اداروں کے ساتھ اور ان مقتولوں کے ساتھ اور اس شہر کے ساتھ، اس کے نوجوانوں کے ساتھ زیادتی ہوگی. 2 نسلیں تو کم از کم تباہ کر دیں، کیا تیسری نسل بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اسی طرح سے یہ جو پیپلز پارٹی کے نام پر 15 سال سے مافیا کام کرتی رہی ہے، اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا ہمیشہ اتحاد ہوتا ہے. الیکشن سے پہلے 3 مہینے ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں، الیکشن کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ مل کر لوٹتے ہیں، کھاتے ہیں، تقسیم کر لیتے ہیں، یہ تم لوٹو گے، یہ ہم لوٹیں گے. تو اس پوری مافیا نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے، گینگ وار بنا کر جو سرپرستی کی ہے، اس طرح سے جو ہے وہ ہمیں برباد کر کے رکھا ہے، تو کیا دوبارہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں یہ سب کچھ دیا جا رہا ہے؟ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر تمام اداروں کو سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا سلوک کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. زرداری صاحب نے انوکھے لاڈلے کی بات قبول کی، اور قبول کرنے کے بعد انہوں نے قبضہ کر کے میئر شپ بلاول صاحب کی فرمائش پر دلوائی. زرداری صاحب نے اپنے لیے بھی بدنامی کمائی، پیپلز پارٹی کے لیے بھی بدنامی کمائی، جمہوریت کے لیے بھی بدنامی کمائی، اور یہ ایک ایسا کلنک کا ٹیکہ بن گیا پیپلز پارٹی پر، زرداری صاحب پر، بلاول صاحب پر، کہ پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں یہ محاورہ بن گیا ہے کہ اگر کراچی کے میئر جیسے انتخاب کرانے ہیں تو پھر انتخاب کا کیا فائدہ؟ آپ کا صرف ایک ہی جگہ سے آسرا ہے، اور وہ بھی میرا خیال ہے اتنا پائیدار نہیں ہے. اصل میں اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ دھوکہ بہت کھاتے ہیں. وہ پچھلے انتخاب میں بھی سمجھ رہے تھے کہ وہ کلین سویپ کر رہے ہیں، وہ نہیں ہو سکا. ہوتا یہ ہے کہ بعد میں جب یہ پوچھتے ہیں کہ یار آپ نے تو ہم سے اتنے وعدے کیے تھے اور ہمیں تو لے کر نہیں آئے آپ، وہ کہتے ہیں بھائی 30 کو 35 کیا جا سکتا ہے، 5 کو 35 کیسے کروں میں؟ تو مسئلہ یہ کہ آپ کے تو 5 بھی نہیں بچے، تو آپ باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں. تو یہ چھوڑیں سب باتیں. ایم کیو ایم اس وقت قصہ پارینہ ہو رہی ہے، پہلے ہی ہو جاتی کہ تو زبردستی مسلط کیا جاتا ہے، اور اب تو پبلک بالکل کنیکٹ ہی نہیں کرتی. یا پورے کراچی اور سندھ کی بنیاد پر یہ پاکٹس میں لا کر لیبر ڈویژن یہ وہ زبردستی بٹھا دیتے ہیں، اور وہ بھی پورے نہیں پڑتے. آپ دیکھیں ان جلسوں میں تو پتہ چلے، اور نوجوان کتنے ہوتے ہیں اس میں.